یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 31 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کی رونق تو آؤ کچھ فائدہ پہنچا دوں تمہیں اور رخصت کر دوں، بہتر طرح رخصت کرنا۔ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو تو اللہ نے رکھ چھوڑا ہے ان کے لیے جو تم میں نیکی پر ہیں بہترین اور عظیم اجر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، جو کوئی کر لائے گا تم میں سے بےہودگی کا کام، اس کے لیے دوہرا عذاب ہے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمل صالح کرے گی تو ہم اس کو دوہرا ثواب دیں گے اور رکھی ہے ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی۔ مذکورہ آیات میں خاص ازواج مطہرات کے لیے ہدایات اور تعلیم دی گئی ہے کہ وہ خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام رکھیں کہ ان کے کسی قول و فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت میں لگ جائیں۔ اس حوالے سے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے چند احکامات بتائے گئے ہیں۔ کچھ واقعات پیش آئے تھے جن میں یہ آیت نازل ہوئیں، جن میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے آیا ہے۔ اس میں یہ مذکور ہے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کا نان نفقہ بڑھایا جائے، چونکہ فتوحات اور مال غنیمت کی تقسیم کا سلسلہ عام مسلمانوں میں ایک خوشحالی اس نے پیدا کر دی تھی، اس لیے ازواج مطہرات چاہ رہی تھیں کہ ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے۔ انہوں نے جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کی بیویاں طرح طرح کے زیورات اور قیمتی لباس میں ملبوس ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کنیزیں موجود ہیں، اور ہمارا حال فقر و فاقہ کا آپ دیکھتے ہیں،
اس لیے آپ کچھ توسع سے کام لیں، یعنی وسعت ہمارے لیے کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے یہ مطالبہ سنا کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں اور دنیا داروں میں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنج ہوا کہ انہوں نے نبوت کے گھرانے کی قدر نہیں پہچانی۔ ازواج مطہرات کو خیال نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے ایذا پہنچے گی۔ عام مسلمانوں میں مالی وسعت دیکھ کر اپنے لیے بھی وسعت کا خیال دل میں آ گیا تھا، اس لیے اس کا اظہار کر دیا۔ اس آیت نے ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ حالت یعنی عسرت اور تنگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا قبول کریں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے کر آزاد ہو جائیں۔ پہلی صورت میں ان کو عام عورتوں کی نسبت بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا اور آخرت کے خاص درجات بھی ان کے لیے ہوں گے، اور دوسری صورت یعنی طلاق لینے کی صورت میں ان کو دنیا کے لوگوں کی طرح کسی تلخی اور تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ سنت کے مطابق کپڑوں کا جوڑا وغیرہ دے کر عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے اس کا مشورہ ضرور کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے والدین کبھی بھی اس قسم کا مشورہ نہیں دیں گے۔ سب ازواج مطہرات کو قرآن مجید کا یہ حکم سنا دیا گیا، سب نے وہی کیا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا۔ کسی نے بھی دنیا کی فراخی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے مقابلے میں قبول نہ کیا۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا، ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ اگر وہ کوئی گناہ کا کام کریں گی تو ان کو دوسری عورتوں کی نسبت دگنا عذاب دیا جائے گا، یعنی ان کا گناہ دو کے قائم مقام ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ کوئی نیک عمل کرتی ہیں تو دوسری عورتوں کی نسبت ان کو ثواب بھی دوہرا دیا جائے گا، اور ان کا نیک عمل دو کے قائم مقام ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امت کی مائیں ہونے کے حساب سے ان کا درجہ بہت بلند تھا، اس وجہ سے ان کو یہ مقام دیا گیا کہ وہ اس چیز کا دھیان اور خیال رکھیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ عورت کے لیے طلاق کے اختیار کی کیا صورت ہے؟ عورت کے لیے اختیار طلاق کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ طلاق کا اختیار عورت کے سپرد کر دیا جائے، اگر وہ چاہے تو خود اپنے نفس کو طلاق دے کر آزاد ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ طلاق تو شوہر ہی کے ہاتھ میں ہو، اگر عورت چاہے تو وہ مرد اسے طلاق دے دے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب مرد اور عورت کی طبیعتوں میں مناسبت نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ بیوی کو اختیار دے دیا جائے کہ شوہر کی موجودہ حالت پر اگر وہ قناعت کر کے ساتھ رہ سکتی ہے تو رہے، ورنہ سنت کے مطابق طلاق دے کر کپڑے کے جوڑے دے کر عزت کے ساتھ اسے رخصت کر دیا جائے۔ بعض ائمہ فقہا نے اس آیت سے وجوب پر بھی استدلال کیا ہے، اور وہ یہ کہ ایسے مفلس آدمی کی بیوی کو عدالت کی طرف سے بھی طلاق دینے کا حق ہے، اس بنا پر کہ وہ بیوی کا نان نفقہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔